اعضاء جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے جو ہے وہ پہچان لیں گے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حدیث کے مفہوم میں کہ آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو آپ کا منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ کے گناہ, پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ, مسا کرتے ہیں سر کے گناہ, یعنی آپ کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے وہ بھی سارے جو گناہ جو 2-3 گھنٹے میں فجر سے لے کے ظہر تک گناہ ہوتے ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کو 24 گھنٹے میں جو گناہ ہم سے انجانے میں ہوتے ہیں تو آخری جو ہماری عشاء کی نماز ہوتی ہے اس وقت ہم پورے پاک صاف ہو کے پاکی کی حالت میں لیٹتے ہیں بستر پہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے دن کا اختتام کریں تو پھر ہم اپنی عشاء کی نماز پڑھیں. اب آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ پارٹی پہ جانا ہے, فنکشن پہ جانا ہے تو جو ہے نا عشاء پڑھ کے جاتے ہیں, تو وہاں جا کے اتنے گناہ جو ہے وہ کر لیے, دیکھ لیے, سن لیے, تو اب جو آپ پاکی کی حالت میں تو نہیں سو رہے. تو عشاء جو ہے وہ آپ آخر میں پڑھے کہ آپ کا کوئی بھی گناہ ہے تو وہ پاک ہو جائے گا. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اس پختہ عہد اور پیمان کو نہ بھگا دے کہ بار بار وہ عہد اور عقد نکاح اور عقد جو ہم نے اللہ سے کیا ہم نے عہد کیا الستو بربکم, یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو ہم نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہاں پر خاص طور پہ اسی چیز کو جو ہے نا وہ ذکر کیا جائے گا, یعنی یہ تمہارا قول ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی کو تم اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. یعنی اگر کوئی دشمنی ایسی ہے کہ آپ کو جو ہے نا عدل کا معاملہ کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ بے انصافی کر دیں دشمنی کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک عدل و انصاف کرنے والے نور کے ممبران پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے, اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں, اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان جو ہے وہ عدل کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جس کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو عدل سے کام لے گا. اور اس ہاں ہاں جی, جو عدل بادشاہ ہے وہ انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے والا بنائے. اور یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے کیونکہ اللہ عدل کرنے والا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے دیتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر ہم عدل سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. اب جو انہیں تورات اور انجیل دی گئی تھی ان کو انہوں نے بھلا دیا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں, پر جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو شرارتیں بھی یہی کریں کہ وہ ان سے عین متوقع ہے, لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ کو کون پسند ہے؟ احسان کرنے والے. ان اللہ یحب المحسنین, اور احسان اسی طرح ہے جیسے فضل ہے, یعنی حق سے زائد دینا. تو آپ جب بھی اپنا معاملہ کریں تو جو اجرت آپ مقرر کر لیتے ہیں تو کوشش کیا کریں اس سے زیادہ دے دیا کریں. اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد دیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرائے گا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. یعنی اب وہ آپس میں دشمنیاں کرنے لگی ہیں. یا ایک ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے, یعنی قیامت کے دن پھر جو وہ دنیا میں کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ وہ سارا کھول دے گا. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول کر رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے.
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنائے، تو بہت ساری باتوں کو تو وہ خود ہی درگزر کرتے تھے. اور آپ دیکھیں جو منافقین کا جو سردار تھا اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو اپنا کرتا بھی دیا تھا اتار کر. تو اب اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو پھر منع کر دیا تھا کہ آپ نے مشرکین کے لیے جو ہے وہ استغفار کی دعا نہیں کرنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معاف کر دیتے تھے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، یعنی کہ یہ آیت نمبر 16. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کا جو علم ہے یہ فہم ہے نا، اگر ہم نیکیاں کرتے جائیں گے تو ہم اور سمجھتے جائیں گے، مزید اس کے خزانے ہم پر کھلتے جائیں گے. لیکن اگر ہم گناہ کرتے جائیں گے تو جو علم ہم نے سیکھا ہے وہ ہم بھول جائیں گے نافرمانی کرنے کی وجہ سے. بے شک انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ذریعے باز جو ہے وہ زمین پر اتار دی جاتی ہے. تو جو اللہ کے احکامات سے محبت کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً بے کفر کیا ان لوگوں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. یعنی یہ جو آپ دیکھیں جو باتیں ہیں نا، اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کسی عیسائی جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں بھی جا کر ان کو درس دے سکتے ہیں. خاص طور پر وہ کیا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی کیا مجال ہے، اس کے اس ارادے سے باز پرس رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. یہ پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکے گا، جنت تو ہمارے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عزت والا کون ہے، چہیتا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. اور اب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جو سلسلہ یہود اور نصارہ کے لیے کچھ عرصے جو ہے وہ تقریباً 2000 سال جو ہے وہ یہ منقطع رہا تھا رسولوں کا، تو اب رسول آ گیا تو اس کی پیروی کر لو. یہ بشارت دینے والا ڈرانے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو. اور پھر وہ خاص طور پر یہود و نصارہ سے خطاب ہے کہ
मेरी नेमतों को याद करो। उसने तुम में नबी भेजे, तुमको बादशाह बनाया, और वो तुमको जो कुछ दुनिया में किसी तुम्हें वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी और को नहीं दिया था। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत दी थी जो अब तक किसी को भी नहीं दी गई। ए बरादराने कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है। पीछे ना हटो वरना नाकाम हो ना मुराद बन, यानी वो जो सहराए सीना में जो उन्हें दाखिल होने का हुक्म दिया है ना, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बातें बताई जा रही है कि किस तरह इन्होंने हठधर्मी की थी। तो उन्होंने क्या कहा, ए मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, हम वहां हरगिज ना जाएंगे जब तक तू वो वहां से ना निकल जाए। हाँ, अगर वो निकल गए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। यानी कितने बुज़दिल लोग हैं कि अल्लाह ताला की तो मदद इनके साथ है, नबी इनके साथ है, तो ये कह रहे हैं हमें तो डर लगता है, हमने वहां नहीं जाना। तो उन डरने वालों में से दो शख्स ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था, यानी उनको ईमान दिया था। उन्होंने कहा, इन जब्बारों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ, जब तुम अंदर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा, ए मूसा, हम तो वहां कभी भी नहीं जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद है, यानी वो जो जालिम कौम मौजूद है। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ। यानी कितनी जो है ना वो हर धर्मी दिखा रहे हैं कि अल्लाह के नबी चले जाए और अल्लाह ताला खुद चले जाए, और हम जो है वो बस देखते रहेंगे पीछे जाके। अल्लाह ताला सबको जो है ना वो हम सबको हिदायत दे। हदीस में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों समेत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र चले गए। अरसा दराज बनी इसराइल के लोग वहां पर मुकीम रहे, यहाँ तक कि फिरौन ने उनको अपना गुलाम बना लिया। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में, यानी जो फिरौन से गुलामी से निजात दी, और हुक्म दिया कि अब अपनी ज़मीन बैतुल मुक़द्दस पर वापस जाओ। लेकिन वहाँ उनकी अदम मौजूदगी में दूसरी कौमों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो अब उनको कहा जा रहा है कि बैतुल मुक़द्दस को वापस ले लो। तो उन्होंने कहा, हम में ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, और हम यहाँ बैठे हैं। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी ज़ात पर या मेरे भाई पर। यानी मेरा इख्तियार किस पर है, मेरी अपनी ज़ात पर, या मैं अपने भाई को कुछ कह सकता हूँ। बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक उन पर हराम कर दिया। ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस नहीं खाओ। यानी और उन्होंने देखिए पहले कब उन्होंने कहा था कि हमें लकड़ी चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो सारे खाने पीने की चीजें चाहिए। तो अल्लाह ताला ने तो इमामत और खिलाफत उन्हें दी थी, और वो बैतुल मुकद्दस को फतह करना था, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उन पर ज़िल्लत जो है वो तारी कर दी, और 40 साल तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमने असल में जाना किधर है। अब 40 साल तक जो एक देखिए एक जनरेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है, जो जवान है वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर जो नई नस्ल है वो पैदा होती है। तो अब जब नई नस्ल पैदा हुई थी तो फिर हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, फिर उनकी क़यादत में वो जो तालूत और वो जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो फिर उन्होंने उसको फतह किया था। बनी इस्राइल ने अपने पैगंबर को जवाब दिया, तुम और तुम्हारा रब जाए, हम यहीं बैठने वाले हैं। तो अंसार ने क्या कहा था कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से समंदर में भी कूद पड़ेंगे अगर आप हमें हुक्म दें। तो अल्लाह ताला हमें अंसार बना दे जो अल्लाह के दुश्मनों का मुकाबला करता है। वत्लु अलैहिम नबा इब्नी आदम बिल हक, और जरा उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा भी सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकीन की ही नजरें कबूल करता है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में, क्योंकि असल में तो बस वही लोग हैं, तो अब जो है वो बच्चे पैदा होने हैं, तो फिर उस दौर में जो भाई बहन है उसी भाई से बहन की शादी हो जाती थी। लेकिन होता ये था कि दो दो जोड़े पैदा होते थे, ठीक है। तो जो भाई बहन की जो आपस में जो दो जोड़ा पैदा हुआ है उसकी शादी किससे होगी, जो दूसरे जो जोड़े हैं अपोजिट से शादी होगी। तो अब जो काबिल जो था ना उसको जो है ना वो अपनी ही बहन पसंद आ गई कि मैंने इसी से शादी करनी है, जबकि उसकी शादी किससे होनी थी, हाबील से। तो इस तरह उसने जो है ना हसद में आके उसको मार दिया।
تو اس نے جواب دیا اللہ تو متقین کی نظریں قبول کرتا ہے. یعنی پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم جو ہے نا اللہ کی نظر مانتے ہیں اور کوئی چیز اللہ کی نظر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حابیل کی جو ہے وہ نظر قبول کر لی تھی اور قابیل کی نظر قبول نہیں کری تھی. تو اس نے اللہ سے ڈرنے کے بجائے اس نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میری نظر آنا قبول نہیں ہوا. تو اب وہ اس کی قتل کے درپے ہو گئے. جگہ رکھ دیتے کہ آپ اٹھا کے اس کو لے جاتے وہ قبول جاتا. جی جی یعنی پہلے کے دور میں عرب میں بھی یہ جب حضرت عبداللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے نا اس پہ بھی جب انہوں نے نظر مانی تھی نا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں گا تو اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کہ آپ جو ہے نا بڑی سی چوٹی پر جیسے پہاڑ پر کوئی چیز رکھ دیں تو اوپر سے آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اس کو ختم کر دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے قبول کر لی اور اگر اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو پہلے کے دور میں جب یہ ہوا تو پھر بعد میں کسی سے مشورہ لیا گیا اہل علم سے تو ان میں جو ہے نا وہ پھر ایک جان کے بدلے کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہے بڑے نیک تھے اور لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو نہیں قتل کریں تو پھر وہ جو ہے نا ان کے لیے 100 اونٹ جو ہے وہ پھر ذبح کیے گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 ذبیحہ کی اولاد ہے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا اور حضرت عبداللہ بھی ان کے جو باپ ہیں. تو اسی طرح حسد کی جو بنا پر جو ہے نا یہ پہلا جو قتل ہوا ٹھیک ہے. اور جو پہلا حسد کس نے کیا تھا نہیں وہاں پہ جنت میں یہ شیطان نے. ابھی یہاں پہ بھی حسد ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے آدم علیہ السلام سے کہ وہ زیادہ اچھا کیوں ہے میں کیوں اس کو سجدہ کروں وہ تو مٹی سے بنا اور میں تو آگ سے بنا ہوں مٹی تو نیچے گرتی ہے آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں حسد سے بچائے. اس نے جواب دیا اللہ تو متقین کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی میں تجھے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا اور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو سمیٹ لے. یعنی میرا گناہ اور اپنا گناہ کیسے کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ قتل اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے مقتول کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا وہ بھی تو میدان میں اسی لیے آیا تھا نا کہ دوسرے بندے کو قتل کرے. جی اس کی بھی نیت یہی تھی. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا حابیل نے کہ جو میرا گناہ ہے کہ میں تجھے قتل کروں تو میں تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاؤں گا تو جو میرا گناہ بھی وہ تمہارے سر ہو جائے گا اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اب وہ جب اس نے مار دیا تو اب اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا 2 کوے بھیجے. دونوں نے آپس میں لڑائی کی پھر ایک نے ایک کو مار دیا پھر اس نے زمین کو دی اور پھر اپنے کوے کو جو ہے نا ساتھی کو زمین میں دفن کر دیا. پھر اس نے قابیل نے بھی حابیل کو اسی طرح زمین میں دفن کیا. تو یہ ہمیں جو دفن کرنے کا جو وہ ملتا ہے علم کسی سے ملتا ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ یہ سرچ کریں نا ابھی جا کر کہ سب سے اچھا جو طریقہ ہے نا وہ انسانوں مسلمانوں کا ہی دفن کرنے کا تجہیز اور تدفین کا. آپ دیکھیے سروں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں بالکل بھی ان کی وہ عزت یعنی اچھے طریقے سے اس کو غسل دیتے ہیں بے پردہ نہیں کرتے خوشبو لگاتے ہیں اچھے طریقے سے کفن دیتے ہیں. تو باقی آپ دیکھ لیں مذاہب کو ہندو جلاتے ہیں کرسچن جو ہے وہ ان کا آدھا سسٹم تو ایسے ہی ہے کہ وہ جو ہے نا مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں. لیکن کرسچنز کیا کرتے ہیں کہ بالکل برہنہ کر کے ایک پانی کے اندر ڈبو دیتے ہیں وہ مقدس ان کا پانی ہوتا ہے تو وہ بالکل باڈی جو ہے وہ برہنہ ہو جاتی ہے. اور کرسچنز یہ بھی کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کو سرخ سفید رکھنے کے لیے ایمبالمنگ اس کو کہتے ہیں کہ اندر نا پنک کلر کی دوائی ڈال دیتے ہیں اور سارا خون نکال دیتے ہیں. تو آدمی ایسے لگتا ہے جیسے جاگ رہا ہے اور سو رہا ہے اور اس کے گال اور ہونٹ جو ہے نا پنک لگتے ہیں. تو وہ جو دوائی ہے نا اس کے اندر وہ کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس سے وہ سرخ اور سفید رکھتے ہیں. یعنی کتنی اذیت. اور آپ دیکھیے پورا اس کو انجیکشن ڈال کے کیمیکل ڈال کے سارا اس کا خون نکال دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کی اس کے اندر دوائی
डाल दी जाती है, ऊपर से पता नहीं मेकअप वगैरह भी पता नहीं क्या क्या ये लोग करते हैं। और इसी तरह ये जो मम्मी है जो फिरौन के दौर में, तो उसका तो दिमाग और पेट और सारी चीजें कीले मार मार कर दिमाग को निकाला जाता था। तो अल्लाह ताला ने दफन करना, उसको पर्दा वो यानी देखे ना कि अल्लाह ताला ने आपके पर्दे कर दिए, तो कितना अच्छा और बेहतरीन तरीका है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने वाला था। और आप देखिए जो भी जानवर भी आपके जो है ना, ऐसे जानवर जो किसी बीमारी में फौत हो जाते हैं, अब वो आप खा तो सकते नहीं, तो आप उनको गली मोहल्लों में कूड़ेदान में फेंक दोगे, तो आपको चाहिए कि उसको भी दफन कर दें, उनको छुपा दें, ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका, अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया, लेकिन पछताने से कोई फायदा नहीं होता। पछतावा एक ही वो काम है जो उन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने ना किया। वो काम वो नहीं जो करते जो वो इरादा कर लेते। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे कामों से रात दोनों तो कोई बात नहीं है, एक आप पकड़ लो एक वो पकड़ लो, लड़के को साथ अपने साथ नहीं रात बिठाया है। हाँ, अरीबा आप ना बाकी की माइक जरा ऑफ कर दें। इस वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। यानी एक इंसान को कत्ल करना तमाम इंसानियत को कत्ल करना है। और इसी तरह किसी जिंदगी को, एक जिंदगी को बख्श देना, गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे उनके पास खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी इनमें बकसरत लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए तगो-दो करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें, उनकी सजा यही है। अब ये जो कत्ल करते हैं नाहक, तो वैसे तो यही है ना कि जिसने कत्ल किया उसके बदले में एक कत्ल हो जाए, खून के दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। लेकिन अब जो ऐसा बंदा है जो कत्लो गारत करता है, लूट मार करता है और बहुत सारे लोगों को उसने कत्ल किया है, तो उसकी जो है ना वो सजा बयान की जा रही है कि उनको क्या करना है। उनको या तो उनको कत्ल कर दिए जाएं या सूली पर चढ़ा दिए जाएं, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, या वो जिला वतन कर दिए जाएं। यानी उनको ऐसी अजियतनाक सजा देनी है। और आपको पता है जब ये जो क्रूसिफिकेशन होती है ना, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, ये जो कि सूली पर लटका कर उनके हाथों को कीलों से ठोक दिया जाता है, तो आप देखिए ये बहुत अजियतनाक मौत होती है। क्योंकि एक तो इंसान का जो जिस्म है वो 50-60 किलो हाथों की उस पर लटका हुआ है, और खून जो है वो बंद हो जाता है और बंदा तड़प तड़प कर मरता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप उनको भी ऐसे एक पाँव उसको एक पाँव को काट दें और एक हाथ को काट दें, यानी अजियतनाक मौत दें उसको। ये जिल्लत और रसवाई उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है। मगर जो लोग तौबा कर लें कबल इसके कि तुम उन पर काबू पाओ, यानी आप उनको, अगर अभी वो पकड़े नहीं गए और उन्होंने तौबा कर ली है तो उनकी तौबा कबूल है, लेकिन अगर वो अब पकड़े गए हैं तो फिर उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। वो चाहिए अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। और वसीला कहते हैं हर उस चीज को जो अल्लाह से करीब कर दे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसकी जनाब में बारियाबी का जरिया तलाश करो और उसकी राह में जिद्दोजहद करो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। यानी अब अल्लाह से कुर्बत का जरिया नमाज भी है, कुरान भी है, और हम अल्लाह तो हमारी शहर से भी करीब है, जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि अल्लाह बेशक करीब ही है। यानी अल्लाह से कुर्बत के जरिए जो है ना, वो हमने किसी और इंसान को नहीं तलाश करना या किसी बेजान को नहीं पुकारना, हमने डायरेक्ट अल्लाह से मुखातिब होना है। और इसी तरह हम अपनी नेकियों का वसीला भी दे सकते हैं। जैसे आता है ना, गार वालों ने कहा था कि हमारी नेकियां जो है वो ये ना हदीस में आता है, ये सूरह कहफ में नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ जी, बात क्या है
غار والوں کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم نے جو نیکیاں کی ہے تو وہ صرف تیری ہی رضا خالص کے لیے کی تھی تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ غار سے نکال دیا تھا. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ جو چاہے اسے فدیے میں دے دیں یعنی جتنی زمین کی دولت ہے یعنی پوری زمین پھر اس کی دگنا اور زمین اگر وہ بھی وہ فدیے میں دے دیں تو روز قیامت کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے تب بھی وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل رہی ہے. آپ دیکھیے ابھی جب جتنی بھی آتی ہے نا توبہ کی معاملات تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے معاف کرنے والا ہے. لیکن اب جو فوت ہو گیا ہے جس نے اتنے گناہ کیے ظلم کیے جبر کیے اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی تو پھر تب اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ پھر عذاب دے گا. اب جو چور اس کی سزا بتائی جا رہی ہے اور جو چور ہو خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یا ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. آپ دیکھیں اصل میں یہ جو کام ہے نا شریعت کے ایک احکامات ہیں جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتے ہیں. اب ہمیں ویسے پتہ تو سب کو ہی ہے کہ بھئی چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے لیکن ہماری جو حکمران ہے وہ تھوڑی یہ سزا دیتے ہیں. زنا کی سزا سب کو پتہ ہے لیکن کون سزا دیتا ہے تو احکام شریعت تو پتہ ہے لیکن اس کو نافذ کرنے کی اصل میں اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. تو سعودی عرب میں ابھی بھی یہ جو ہے نا وہ جو چوری کرتا ہے تو اس کا پھر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اسی طرح جو زنا کرتا ہے پھر سرے عام اس کو جو ہے نا وہ کوڑے مارے جاتے ہیں اور سنسار کیا جاتا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر حائل ہو جاتی ہے. اللہ بہت درگزر کرنے